بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو پیتھوفزیالوجی۔ پیتھوفزیالوجی کا جو فرسٹ چیپٹر ہے انٹروڈکشن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پیتھالوجی کا پتہ ہونا چاہیے۔ پیتھالوجی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا ورڈ پیتھالوجی از ڈرائیو فرام اینشینٹ گریک پیتھوس۔ پیتھوس کا مطلب کیا ہے؟ فیلنگ یا سفرنگ، اور لوجی کا مطلب جسے ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں اسٹڈی۔ دوسرا ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہیں کہ پیتھالوجی از دا برانچ آف میڈیکل سائنس primarily concerning the examination of organs, tissues and body fluid۔ پیتھالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ باڈی کے مختلف ارگنز کو ایگزامائن کرتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں اس کے ٹیشوز کو اور باڈی فلوئڈ کو دیکھتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ کوئی بھی ڈیزیز کو ہم معلوم کر سکیں، اس کا علاج کر سکیں یا اس کا ڈائگنوز کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیتھالوجی۔ اس کے بعد پیتھوفزیالوجی ہے، تو پیتھوفزیالوجی کین بی ڈیفائنڈ ایز دا جنرل اسٹڈی آف دا فزیکل، بایوکیمیکل اینڈ میکینیکل مینیفیسٹیشن آف ڈیزیز۔ مطلب باڈی میں جتنے بھی چینجز آتے ہیں، مینیفیسٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ چینجز آتے ہیں باڈی میں، جتنے بھی وہ فزیکل ہوں گے، بایوکیمیکل ہوں گے یا پھر میکینیکل، کسی بھی طریقے سے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چینجز، سائن سمٹمز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ریلیشن کس چیز سے ہو؟ انڈر لائنگ ایب نارملٹیز اور فزیولوجیکل ڈسٹربنس، کہ کوئی بھی ایب نارملٹی آ جائے باڈی میں یا کوئی بھی ڈسٹربنس آ جائے، تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیتھوفزیالوجی۔ It generally tries to explain the process in the body that lead to the manifestation۔ وہی بات ہے پھر سے کہ اس میں ہم وہ چیزیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں جو باڈی میں کوئی نہ کوئی چینجز لاتے ہیں، مینیفیسٹیشن آف سائن اینڈ سمٹم، مختلف سائن اینڈ سمٹمز پڑھتے ہیں ڈیزیز کے، ٹھیک ہے۔ اس ساری پروسیس کو ہم پیتھوفزیالوجی کہتے ہیں۔ اچھا، ہیلتھ کیا ہے؟ از اے کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، ناٹ میرلی ایبسنس آف ڈیزیز۔ مطلب آپ فزیکلی، مینٹلی اور سوشلی بالکل کمپلیٹ برابر ہو، ٹھیک ہو، اور آپ کی باڈی میں کوئی ڈیزیز نہیں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ۔ ڈیزیز کیا ہے؟ ڈیزیز جو ہے یہ بالکل ہیلتھ کا الٹا ہے۔ ڈیفائن ایز این ابنارمل الٹریشن آف اسٹرکچر اور فنکشن ان اینی پارٹ آف دا باڈی۔ باڈی کے اسٹرکچر میں یا فنکشن میں کوئی بھی اب نارمل الٹریشن آئے۔ الٹریشن کا مطلب کوئی بھی بدلاؤ آئے، چینج آئے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز۔ مطلب باڈی نارمل چل رہی ہے، اچانک کوئی بھی بدلاؤ آیا، باڈی اب نارمل حالت میں چلی گئی، اس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ ڈیفینیشن اس کا کر سکتے ہو، پیتھولوجیکل کنڈیشن آف اے پارٹ، آرگن اور سسٹم آف این آرگنزم ریزلٹنگ فرام ویریس کازز۔ مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو، پیتھولوجیکل کنڈیشن ہو، مطلب پیتھولوجیکل کا مطلب کوئی بھی ڈیزیز ہو جو کوئی بھی کسی بھی آرگن میں یا پورے آرگنزم میں یا کوئی بھی سسٹم میں ہو سکتا ہے کسی بھی کازز کی وجہ سے، ویریس کازز کی وجہ سے۔ وہ کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ انفیکشن ہو سکتا ہے، جینیٹک کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، انوائرمنٹل سٹریس ہو سکتا ہے، یا پھر اور کوئی جو ہے سائن سمٹمز اس بیماری کے ہو سکتے ہیں۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز۔ اچھا، پیتھوفزیالوجی اسپیشل کورس وچ اسٹڈیز دا ایٹالوجی۔ اچھا، پیتھوفزیالوجی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایٹالوجی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایٹالوجی کیا ہے؟ کہ باڈی کے اندر جو بیماری ہے، اس بیماری کے جو وجوہات ہوتے ہیں، جو کازز ہوتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں ایٹالوجی میں۔ پیتھوجینیسس پڑھتے ہیں۔ پیتھوجینیسس مطلب کہ جب آپ کو بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی ڈگری کتنی ہے، کتنے حد تک یہ جا سکتی ہے، کتنے حد تک آپ کو بیمار بنا سکتی ہے، اور ٹریٹنگ ڈیزیز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں؟ پیتھوفزیالوجی میں۔ اچھا، ڈیفینیشن آف بایو میڈیکل دیا ہوا ہے، یہ تو خیر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پڑھتے ہیں۔ اسٹرکٹلی اسپیکنگ، بایو میڈیکل سائنس از دا اپلیکیشن آف بایولوجی بیسڈ سائنس۔ یہ بایولوجی بیسڈ سائنس ہے، مطلب اس میں ہم بایولوجی پڑھتے ہیں ٹو میڈیکل یوز، کہ میڈیکل میں ہم کیسے سائنس کو یوز کریں گے، ریسرچ میں یوز کریں گے، اور ہیلتھ کو اور ٹریٹمنٹ کو کیسے مطلب مینٹین کریں گے یا مانیٹر کریں گے۔ اچھا، ایٹالوجی اور پیتھوجینیسس۔ The term etiology and pathogenesis are closely related to the question of why and how۔ مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ قریب ہے، جیسے وائی اور ہاؤ کے کویشچن ہے۔ ایٹالوجی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ
کازز پڑھتے ہو بیماری کے، اور پیتھوجینیسس میں بیماری کا جو ہے وہ پڑھتے ہو، ڈگری پڑھتے ہو کہ بیماری آپ کو کتنے حد تک بیمار کر سکتی ہے، یا کتنے حد تک وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیزیز آپ کے باڈی میں رہے گی، آپ کو خراب کر سکتی ہے۔ پیتھوجینیسس اور ایٹالوجی میں یہ فرق ہے۔ اچھا، بیسک کنسیپٹ آف ڈیزیز ڈیولپمنٹ۔ ڈیزیز ڈیولپمنٹ کا جو ہے بیسک کنسیپٹ کیا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے ایجنٹ، اور دوسرا اس کے بعد ہے ہوسٹ، اور تیسرا ہے انوائرمنٹ۔ مطلب جو ویب آف کازیشن ہے، ویب آف کازیشن کا مطلب کہ یہ ایک جال ہے جس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ایجنٹ، ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ کو بیماری کاز کر رہی ہے، کوئی بھی پیراسائٹ ہے، کوئی بھی مائکرو آرگینزم ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوسٹ ہوتا ہے، ہوسٹ مطلب میزبان، جہاں پہ بیماری کاز ہو رہی ہے، اگر آپ کے باڈی میں کاز ہو رہی ہے تو آپ اس بیماری کے لیے ہوسٹ ہو۔ اور انوائرمنٹ یہ ہے کہ اس بیماری کو آپ یا اس بیکٹیریا وغیرہ کو آپ کیسے انوائرمنٹ دے رہے ہو، وہ کتنے حد تک پھر آپ کو بیمار کر سکتی ہے انوائر کے مطابق۔ اور ملٹی فیکٹوریل ایٹالوجی، ملٹی فیکٹوریل ایٹالوجی کا مطلب یہ کہ اور بھی بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر سے وہی چیزیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، ایجنٹ ہے، ہوسٹ ہے، انوائرمنٹ ہے۔ ایجنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کن کن چیزوں کی وجہ سے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے، وہ یہاں پہ دیے ہوئے انفیکٹیوٹی آتی ہے، پیتھوجینیسٹی مطلب بیماری آپ کو کتنا خراب کر سکتی ہے، وائرولنس بیماری کی شدت کو کہتے ہیں، امیونوجینیسٹی آپ کا امیون سسٹم اگر صحیح نہیں ہے، کمزور ہے، اینٹی جینک سٹیبلٹی اور سروائیول۔ اس کے بعد جو ہے ہوسٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اسپیشیز، ایج، جینڈر، جینو ٹائپ وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ نیوٹریشنل سٹیٹس بھی آتا ہے، ہیلتھ سٹیٹس۔ اور انوائرمنٹ میں کلائمیٹ، آپ کا موسم کیسا ہے، ہاؤسنگ کیسے، گھر میں آپ رہتے ہو، جیوگرافی، نوائز، ہیبیٹیٹ، ڈائٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے انوائرمنٹ میں آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مائکرو آرگینزم اینڈ پیراسائٹس۔ ایجنٹ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، مطلب کن کن چیزوں کی وجہ سے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے، وہ ہے مائکرو آرگینزمس اور پیراسائٹس۔ اس کے علاوہ ٹاکسن، جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ کو بیماری ہو سکتی ہے۔ اچھا، جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہو سکتے ہیں، مطلب یا تو آپ کے باڈی میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے، یا کوئی جینیٹک پرابلم ہے، یا پھر آپ کا میٹابولک کوئی اندر باڈی کے اندر کوئی بھی ڈسٹربنس آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے مختلف قسم کے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، ڈیزیز وداؤٹ ایجنٹ، کچھ ڈیزیزز ایسے بھی ہوتی ہیں جس میں مطلب ایجنٹ شامل نہیں ہوتی، مائکرو آرگینزم وغیرہ وہ شامل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ڈیزیز ہو جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے ڈیفیشنسی آتی ہے، مطلب کمی آتی ہے۔ کمی کی وجہ سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے اسکروی۔ اسکروی ڈیزیز جو ہے یہ مسوڑوں کی ڈیزیز ہے، اور مطلب کسی بھی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آئی تھنک وٹامن سی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہوتی ہے وداؤٹ ایجنٹ، یا ہیموفیلیا جو بلڈ کی ڈیزیز ہے، اوبیسٹی ڈائبٹیز ہوتی ہے، یا کچھ کینسرز ہوتے ہیں جو کہ وداؤٹ اینی ایجنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کمپوننٹ آف ڈیزیز، اس میں آتا ہے پریولنس۔ پریولنس کیا ہے، ٹوٹل نمبر آف کیسز آف دا ڈیزیز ان دا پاپولیشن ان اے گیون ٹائم، مطلب ایک ٹائم پہ ایک پاپولیشن میں کتنے ڈیزیزز یا کتنے کیسز موجود ہے۔ فرض کرو ملیریا ہے تو ایک مہینے میں ملیریا کے کتنے کیسز آئے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پریولنس۔ اور یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں، پرووائڈ اسٹیٹسٹکس آن دا ایکورنس آف کرونک ڈیزیز، تاکہ ہم کرونک ڈیزیزز کے بارے میں معلوم کر سکیں کہ ایک بیماری کتنے ٹائم سے چلتی آ رہی ہے، اور کتنے جو ہے کرونک ڈیزیزز ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں ہم معلوم کرتے ہیں پریولنس میں۔ اچھا، جو کازز ہے ایٹالوجی ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو فزیکل آتے ہیں، فزیکل میں آپ کے مختلف قسم کے انجریز آتی ہیں، میکینیکل انجری ہو گئی، آئونائزنگ انرجی، یا پھر نان آئونائزنگ انرجی اور آئونائزنگ ریڈیشن، ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ کون کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے، ایبریشن۔ ایبریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ
باڈی جو ہے یا اسکن جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا رگڑ جاتی ہے۔ لیسریشن وہی رگڑ وغیرہ ہے۔ فریکچر تو سب کو پتہ ہے کہ مطلب توڑ جو بون ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تھرمل بمز ہوتے ہیں، الیکٹرک شاک کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فراس بائٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سن برن، یہ مختلف قسم کے بیماریوں کے نام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریڈیشن سنڈروم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو ایجنٹ ہے کازیٹیو، جو ایگزوجینس فیکٹرز ہے، مطلب باڈی کے باہر سے جو آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیمیکل جو ہے الکوہل آتے ہیں۔ الکوہل کی وجہ سے آپ کو بیماریاں ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کے ٹاکسین اس میں ہوتے ہیں۔ اسپائیکزینٹس ہے، ٹھیک ہے، کوروسیوز ہے، پیسٹیسائڈز وغیرہ ہے، میڈیسنل ہے، وارفیئر ایجنٹ، ہائیڈرو کاربن۔ تو یہ جو کیمیکلز دیے ہوئے ہیں، ان سے جو سامنے بیماریاں ہیں یہ ساری ہو سکتی ہے۔ مطلب ساری بیماریوں کا نام ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بس آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیمیکلز کے۔ اگر آپ کو نام یاد ہو تو یہ اچھا ہوگا۔ اچھا، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، جو ہم خوراک میں اگر ہماری کوئی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہے، جس میں اگر آئرن، کاپر یا زنک کی کمی ہو تو انیماز ہو سکتی ہے، مطلب بلڈ کی بیماریاں ہو سکتی ہے۔ نان میٹل، اگر آیوڈین اور فلورین کی کمی ہو تو اس میں گوائٹر وغیرہ یا ڈینٹل بیماری ہو سکتی ہے۔ پروٹین کی کمی ہو تو کاوا-شیرکر بیماری ہو سکتی ہے، جو کہ بچوں میں زیادہ تر ہوتی ہے۔ وٹامنس کی کمی ہو، وٹامن اے کی وجہ سے میٹالیپسیا ہو سکتی، میٹاپلیسیا، کیا نام لکھا ہوا ہے پتہ نہیں۔ اچھا، ڈی اگر کمی ہو تو ریکٹس اور آسٹیومیلیشیا ہو سکتا ہے۔ کے کی وجہ سے ہیمریج ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسیسو بلیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تائمین بیری ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے سائٹ کی نظر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نائسین کی وجہ سے پلگرا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ فولک ایسڈ، یہ بھی مختلف قسم کی انیمیا پیدا کر سکتے ہیں۔ B12 انیمیا ہے، اور اسکاربک ایسڈ، یہ اسکروی ہے جو مسوڑے کی بیماری ہے۔ تو یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہے۔ بائیولوجیکل آیا ہے کہ پلانٹس میں اگر آپ مشروم، بینز، پوائزن یا ٹوبیکو وغیرہ زیادہ تر لیتے ہیں تو کیا چیزیں ہو سکتی ہے۔ کنٹیکٹ ڈرماٹائٹس، مطلب اسکن پہ بیماری ہو سکتی ہے۔ ٹاکسین وغیرہ اس میں ہو سکتے ہیں۔ کینسر، ہیمریج وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے کون کون سی بیماری ہو سکتی ہیں وہ سامنے دی ہوئی ہے۔ بیکٹیریا کے الگ ہے اور وائرس کے الگ ہے، تو یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ٹرانسمیشن آف ڈیزیز کیسے ہو سکتا ہے؟ کنٹیجیس اور انفیکشس، مطلب یا تو کنٹیکٹ سے یا پھر انفیکشن سے ہو سکتا ہے۔ ایروسول پروڈیوس بائی کف اور سنیز، یا ہمارے سامنے کوئی چیختا ہے یا پھر کانستا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی بیماری ہمارے باڈی میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ بائٹس آف انسیکٹ، یا ہمیں جو حشرات وغیرہ ہوتے ہیں، جو مچھر ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں کاٹتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ کنٹامینیٹڈ واٹر اور فوڈ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر اگر سیویج یا یورین وغیرہ جو ہے وہ ہمارے واٹر میں شامل ہو تو بیماری ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پیتھوجینیسس کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، یہ ڈیزیز کی ڈگری ہے، ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈیزیز کتنے تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ کے باڈی میں۔ سیکوینس آف ایونٹس ان دا رسپانس آف سیلز اینڈ ٹیشوز ٹو اے اسٹیمولنٹ، اسٹارٹنگ فرام دا انیشیل اسٹیمولس ٹو دا الٹیمیٹ ایکسپریشن آف ڈیزیز، مطلب سٹارٹ سے لے کے جو پہلے آپ کے باڈی میں جو اسٹیمولس آتا ہے وہ کون کون سی چیزیں کاز کرتا ہے، اور آخر میں آپ کے باڈی میں کون سی بیماری کاز کرتی ہے، یہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جتنا بھی اس بیماری کا ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیتھوجینیسس۔ اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، سمپٹمز ہے کیا چیز؟ اینی سبجیکٹیو ایویڈنس آف ڈیزیز، سمپٹم ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ بیماری کا کوئی بھی ثبوت، مطلب آپ کے باڈی میں اگر کوئی سمپٹم ہے تو وہ بیماری کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر بیماری ہے۔ سمپٹم از اے فینامنا دیٹ از ایکسپیرینس بائی این انڈیویجول، اور یہ ایک بندے کو ہو سکتے ہیں مختلف قسم کے سمپٹم جس کو بیماری ہو۔
انزائٹی، لوور بیک پین، فٹیگ وغیرہ یہ اس کے ایگزامپل ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف پیشنٹ کو اس سمٹمز وغیرہ کا جو ہے پتہ چلے گا. اچھا جی، سائن کیا ہوتے ہیں؟ اینی آبجیکٹو ایویڈنس آف ڈیزیز. آبجیکٹو ایویڈنس مطلب یہ کہ جو چیزیں ہم مریض میں خود نوٹس کرتے ہیں، مریض ہمیں نہیں بتاتا لیکن ہم مریض میں خود نوٹس کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سائنس. یہ کون ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے؟ پرسن یا جو افیکٹڈ انڈیویجول ہے، اس کے بغیر کوئی بھی دوسرا بندہ وہ جو ہے اس چیز کو دیکھ سکتا ہے، ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. گراس بلڈ ان دا اسٹول از اے سائن آف ڈیزیز. جیسے کہ اگر اسٹول میں بلڈ آتا ہے تو یہ مطلب کسی بھی بیماری کا ایک سائن ہو سکتا ہے. ریکگنائز بائی پیشنٹ، ڈاکٹر، نرس اور ادر. کس کس کو پتہ چل سکتا ہے؟ پیشنٹ کو، ڈاکٹر کو اور ساتھ ساتھ نرس کو بھی جو ہے پتہ چل سکتا ہے. اچھا، کورس آف ڈیزیز. کورس آف ڈیزیز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایکیوٹ ڈیزیز جو سڈن یا شارٹ ڈیوریشن کے لیے جو ہوتی ہے، اچانک کی بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم ایکیوٹ ڈیزیز کہتے ہیں. اور کرونک ڈیزیز جو لانگ ٹائم کے لیے ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں کرونک ڈیزیز. اچھا، 4 سٹیجز ہوتے ہیں اس کے. سب سے پہلا جو لیٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دا ریگولر ٹائم ان وچ اے ڈیزیز از سپوز ٹو بی ایگزسٹنگ وداؤٹ مینیفیسٹنگ ایٹ سیلف. لیٹنٹ پیریڈ کیا ہوتے ہیں کہ مطلب بیماری آپ کی باڈی میں ہے لیکن وہ اپنے جو سائن سمٹمز ہیں وہ شو نہیں کر رہی یا پھر مطلب بڑھ نہیں رہی، ایک سٹیج میں موجود ہے، آپ کو کوئی وہ زیادہ کمپلیکیشنز نہیں کاز کر رہی، اس کو ہم کہتے ہیں لیٹنٹ پیریڈ. دوسرا کیا ہے؟ پروڈرومل پیریڈ. اس کو ہم کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. دا ٹائم فرام دا مومنٹ آف اناکولیشن ایکسپوجر ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دا کلینکل مینیفیسٹیشن. مطلب جب سے آپ کے باڈی میں جو باہر کا ایجنٹ ہے جو آپ کو بیماری کاز کر سکتا ہے وہ آپ کے باڈی میں انٹر ہوا تو ڈائریکٹ آپ کو ڈیزیز نہیں ہوگی بلکہ اس میں کچھ ٹائم لگے گا. تو مائکرو آرگینزم یا جو ایجنٹ ہے اس کے انٹر ہونے سے لے کے بیماری کاز ہونے تک، مطلب بیماری اور سائن سمٹم ظاہر ہونے تک جتنا بھی پیریڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروڈرومل سٹیج یا پھر انکیوبیشن پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ پیریڈ آف مینیفیسٹ النس. مطلب پھر آپ کے باڈی میں جو بیماری ہوتی رہتی ہے، جو بیماری ہے، یہ ہے پیریڈ آف مینیفیسٹ النس. اور اینڈنگ سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ جو آخری سٹیج ہے، یا تو آپ کمپلیٹلی ریکور ہو جاتے ہیں مطلب ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ ٹھیک نہیں ہوتے یا پھر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے اینڈنگ سٹیج. اور یہاں پہ یہ فرسٹ چیپٹر پیتھوفزیالوجی کا ختم ہو جاتا ہے، انٹروڈکشن ٹو پیتھوفزیالوجی. اینڈ دیٹس all for today. Thank you.